نہ جانے کب سے وجود پانے والی اس دنیا میں ہر روز ایک نئی کہانی لے کر سورج نکلتا ہے۔ میں بھی اسی کہانی کا حصہ ہوں، ایک کردار ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ میں بھی کہانیاں لکھتا ہوں اور کہانیوں میں کرداروں کو ڈھالتا ہوں۔ میرا نام محمد رفیع انصاری ہے۔ میری پیدائش 1 جون 1951 میں بھیونڈی مہاراشٹر کے ایک متوسط خاندان میں ہوئی۔ میرے والد جن کا نام عبدالخالق تھا وہ شاعری کرتے تھے اور ان کا تخلص غیرت تھا۔ میرے دادا کا نام نور محمد تھا۔ وہ اپنے زمانے کے بڑے مشہور حکیم تھے، بڑے پریکٹیکل آدمی تھے، قول سے زیادہ عمل پر یقین رکھتے تھے۔ دادا شاعروں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ والد صاحب اور دادا جان میں اختلاف تو تھا مگر اسے کبھی انہوں نے مسئلہ نہیں بنایا۔ اسی ماحول میں میری تعلیم و تربیت ہوئی۔ پرائمری کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے شہر کے مشہور اردو میڈیم ہائی اسکول رئیس ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ اچھے ادارے، اچھے اساتذہ اور اچھے ماحول کے سبب میرے اندر چھپی صلاحیتوں کو جلا ملی۔ میں نے ہمت کر کے تحریری اور تقریری مقابلوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ اسکول کے آخری سال میں مجھے آل مہاراشٹرا انٹر سیکنڈری اسکول اردو تقریری مقابلے میں پہلا انعام ملا، جس کے ملنے کی خوشی مجھے بہت ہوئی۔ مجھ سے زیادہ میرے اساتذہ اور میرے اسکول کو ہوئی۔ 1968 میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور شہر کے اولین ڈگری کالج جسے بھیونڈی کالج کہا جاتا ہے میں داخلہ لیا۔ میں نے اسی کالج سے BA کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ میں اپنی کالج کی اردو انجمن بزم ادب کا سیکریٹری بھی تھا۔ ایک مرتبہ ایک تقریب میں رئیس ہائی اسکول کے پرنسپل جناب عبدالغنی سرگرو بطور مہمان خصوصی کالج میں تشریف لائے۔ وہ مجھے پروگرام کی نظامت کرتے دیکھ کر متاثر ہوئے۔ BA پاس کرنے کے بعد اسکول کی ملازمت حاصل کرنے میں میری نظامت میری تقرری کا وسیلہ بنی۔ میرے لکھنے کا شوق بھی کالج ہی میں پروان چڑھا۔ کالج سے فارغ ہونے کے بعد میں ادیب کہلانے لگا تھا۔ اسکول کی ملازمت کے دوران ہی میں نے پہلے B.Ed اور پھر بمبئی یونیورسٹی سے MA کا امتحان پاس کیا۔ بچوں، ہمارے بچپن اور نوجوانی میں 20ویں صدی نام کا ایک ادبی رسالہ ہوا کرتا تھا۔ یہ رسالہ پڑھے لکھے لوگوں کے علاوہ ہم جیسے طالب علموں میں بھی مقبول تھا۔ لکھنے والوں کی کہانیاں اور نظمیں، غزلیں وغیرہ ان کی ڈگریوں کے ساتھ شائع کی جاتی تھی۔ مجھے رسالہ 20ویں صدی پڑھتے پڑھتے اور دادا جان سے کہانی سنتے سنتے کہانی لکھنے کی ترغیب ملی۔ دادا حکیم تھے، ان کی کہی ہوئی کہانیاں بھی حکمت سے پر ہوتی تھیں۔ وہ ہاضمے کا چورن بناتے تھے، چنانچہ یہ کہانیاں بھی بآسانی ہضم ہو جاتی تھی۔ ان کی کہانی میں کوئی نہ کوئی نٹکھٹ بچہ ضرور ہوتا۔ وہی بچہ میری دلچسپی کا باعث رہا۔ میں نے ان سے سنے ایک قصے سے تحریک پا کر ایک کہانی لکھی تھی۔ یہ کہانی بہت مشہور رسالے ہمارے علاقے کے صبح امید کے سالنامے میں شائع ہوئی تھی۔ بچوں، مزے کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد نسبتاً کم تھی، مگر ماشاءاللہ خوب پڑھا لکھا جا رہا تھا۔ گھر کے آنگن میں محفلیں قصہ گوئی منعقد ہوتی، اخبارات، رسالے اور کتابیں مل بانٹ کر پڑھے جاتے۔ کتابیں خریدنے کا بھی چلن تھا۔ مل جل کر لائبریری قائم کرنے میں اہل محلہ کی ان کا جوش و خروش قابل دید ہوتا۔ شاید ہی کوئی محلہ لائبریری سے خالی رہا ہو۔ میرے گھر کے سامنے بھی ایک لائبریری تھی جس کے ناظم اعلیٰ سے میرے تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہے۔ مجھے کتاب پڑھنے والے بھانت بھانت کے لوگوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔
یومیہ ایک ناول ختم کرنے والوں کے مقابلے میں ماہانہ ایک کتاب ختم کرنے والے قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ان سے لائبریری کو اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ جس دارالمطالعے کو ایسے 10 بالغ نظر قاری مل جاتے اس کا بیڑا پار ہو جاتا تھا۔ بچوں کے لیے لکھنے کا خیال تو مدرسی کی ابتدا ہی میں دل میں پیدا ہو گیا تھا۔ ہمارے تعلیمی ادارے میں سالانہ تقریبات کا اہتمام خصوصی طور پر کیا جاتا تھا۔ بچوں اور بڑوں کو ان تقریبات کا انتظار بھی رہتا تھا۔ اس کی تیاری بھی ہفتوں کی جاتی۔ ان تقریبات میں ڈرامے، مونو ایکٹنگ، طنزیہ و مزاحیہ، فیچر، قوالی وغیرہ شامل ہوتے۔ چونکہ پرانی چیزیں، نغمے، وطنی گیت وغیرہ کو سامعین زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اساتذہ اور انتظامیہ کے اراکین بھی نئے آئٹم پیش کرنے پر زور دیتے تھے۔ ایسے ماحول نے کچھ کر دکھانے کا موقع فراہم کیا۔ چنانچہ آس پاس کے فنکاروں کی خدمات حاصل کرنے کے ساتھ میں نے اپنی تخلیقات پر توجہ دینی شروع کی۔ اس طرح بچوں کے لیے گیت، نظمیں، ڈرامے وغیرہ لکھنے کے خیال نے عملی شکل اختیار کر لی۔ اس کے 2 فائدے ہوئے۔ پروگرام میں دلچسپی بھی پیدا ہوئی اور حوصلہ بھی بلند ہوا۔ پھر میں نے اپنی نثری و شعری تخلیقات کو مختلف اخباروں اور رسالوں میں اشاعت کی غرض سے بھیجنا شروع کر دیا۔ انسان کی عظمت کا بیان، احترام آدمیت، قومی یکجہتی، تعلیم کی افادیت اور پیام عمل، یہ میری نظموں کے مرکزی موضوعات رہے ہیں۔ آج بنی نوع انسان کو انسانیت کے مظاہرے کی ضرورت ہے۔ ہم بھارت کے رہنے والوں کو متحد و متفق رہنا ہے۔ ہماری قوم کے بچوں کو علم و ہنر سے بہرہ مند ہو کر ترقی کرنا ہے۔ ہمارے جوانوں کو جدوجہد اور کوشش پہم کو اپنا شعار بنا کر دونوں جہان میں سرخرو ہونا ہے۔ دراصل یہی میری نثری و شعری تخلیقات کے مرکزی موضوعات رہے ہیں۔ میری اب تک 6 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، 3 نثر کی اور 3 بچوں کی۔ بچوں کی نظموں کی پہلی کتاب زمین کے تارے 1992 میں شائع ہوئی۔ دوسری کتاب جگ جگ جیو 1998 میں منظر عام پر آئی، اور تیسری کتاب جس کا نام ہے میرا پیام اور ہے، یہ 2022 میں شائع ہوئی ہے۔ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہ قبرستان کا علاقہ کہلاتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ شہر کے بیشتر زندہ دل اسی علاقے میں سرگرم نظر آتے ہیں۔ یہاں روحانیت جلوہ فگن ہے۔ ایک سرے پر حضرت منظور شاہ کا آستانہ ہے، جس کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر دیندار اور دنیا دار ہم آہنگ ہو کر دور کی کوڑی لاتے ہیں۔ احمد فراز کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اسے ایک شخص میں تھیں دل ربائیاں کیا کیا، اس ایک شخص میں تھیں دل ربائیاں کیا کیا، 1000 لوگ ملیں گے مگر کہاں وہ شخص۔ گفتگو سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنی تحریر کو آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس میں وقت کی بچت ہوگی۔ جی مرحوم محمد حسن فاروقی صاحب بال بھارتی میں لاٹ صاحب، مالیگاؤں میں مرد خودآگاہ اور بھیونڈی میں تعلیم کے سفیر کہلاتے تھے، جن کا آغاز بھی اچھا تھا اور انجام بھی اچھا رہا۔ ان کی نیکیاں زندہ اور ان کی خوبیاں باقی۔ یہ مجمع کثیر اس بات کا گواہ ہے، جب تک جیے مفید رہے، موافق رہے۔ ہم نے سیکھی ہے سادہ روی آپ سے،
ذرے پاتے رہے روشنی آپ سے، درس لیتی ہے دیدہ وری آپ سے، باغ جمہور کی تازگی آپ سے۔ بھولتی ہی نہیں مجھ کو میرے استاد کی بات، بھولتی ہی نہیں مجھ کو میرے استاد کی بات، بڑے مخلص، بڑے اچھے تھے، بڑے نیک صفات۔ ان کی تدریس کا احسان ہے مجھ پر کتنا، آج تک میں نے کبھی کھائی نہیں کوئی مات۔ خدمت خلق کرو اور خدا ترس بنو، مجھ کو سمجھا گئے ہیں ایسے کئی اور نکات۔ اب وہ دنیا میں نہیں ہیں مگر ان کی باتیں کھولتی رہتی ہیں ہر موڑ پہ اسرار حیات۔ علم ایک نور بھی، رستہ بھی ہے، منزل بھی ہے یہ چھوٹی سی مگر ہے یہ بڑے کام کی بات۔ صاحب علم اگر فرض سے غافل نہ رہے، فائدہ بخش ہے جگ کے لیے اس کے دن رات۔ بچوں آئیے میں آپ کو دادی ماں سے ملواتا ہوں، گھر کی ایک انمول نشانی دادی ماں، صبح منور شام سہانی دادی ماں۔ اپنا دکھڑا بھول کے سب کی مشکل میں، اپنا دکھڑا بھول کے سب کی مشکل میں کرتی رہتی ہے آسانی دادی ماں۔ اللہ والے سیدھی سادی شکر گزار یعنی پوری ہندوستانی دادی ماں، الجھن اور بکھیروں کو چٹکی بھر میں کر دیتی ہے پانی پانی دادی ماں۔ وہ کیا جانے اینک لاٹھی بے ساکھی، وہ کیا جانے اینک لاٹھی بے ساکھی، ان چیزوں سے ہے بیگانی دادی ماں۔ دھرتی کی وہ شے ہے پھر بھی لگتی ہے، دھرتی کی وہ شے ہے پھر بھی لگتی ہے، چاند نگر کی ایک کہانی دادی ماں۔ یہی دعا میں اپنے رب سے کرتا ہوں، یہی دعا میں اپنے رب سے کرتا ہوں، تیرا جینا ہو طولانی دادی ماں۔ چونکہ میں درس و تدریس سے وابستہ رہا ہوں، بچوں کے درمیان رہتے رہتے مجھے ان کی پسند ناپسند، خوشی ناخوشی، محبت نفرت، ذوق و شوق وغیرہ سے واقفیت ہوتی رہی ہے۔ گھر کے بچے اور بچوں کے بچے مجھے اس لیے پسند کرتے ہیں کہ میں انہیں سناتا کم ہوں، ان کی سنتا زیادہ ہوں۔ وہ مجھے اپنا دوست سمجھتے ہیں، وہ مجھ سے اپنی پریشانی بھی بتاتے ہیں اور شادمانی کے اسباب کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ بس یہی سے مجھے لکھنے کی تحریک ملتی رہتی ہے، اور اس طرح بچوں میرا تخلیقی سفر جاری ہے۔ بچوں تمہیں بھی لکھتے پڑھتے رہنا چاہیے، اچھی تحریریں جس سے معاشرے کو اور دنیا کو فیض پہنچے اور دنیا میں امن و آشتی کا پیغام عام ہو، تاکہ تمہارے مداح بھی تمہاری تقلید کریں، بالکل ویسے ہی جیسے تمہاری پرچھائی تمہاری تقلید کرتی ہے۔ میری نیک تمنائیں گل بوٹے کے تمام پڑھنے والوں کے لیے ہیں۔ خدا حافظ۔